اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم اے اشراق خان صاحب اور ذوالفقار صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، انجوائے کر رہے ہیں کالا باغ میں۔ بالکل ہم بات کریں گے ایم اے اشراق خان صاحب آپ کے پاس موجود ہیں۔ خان صاحب کو چیتے پڑ گئے تھے، اس کی بات بھی کریں گے، یا خان صاحب چیتوں کو پڑ گئے تھے وہ بات بھی کریں گے۔ اور یقینی طور پہ جس طرح خان صاحب نے وہ چیتے کے پیچھے گئے، اکیلے چلے گئے تھے، ناظرین آپ کو بتاتے چلیں وہاں بڑا ڈرامائی سین ہوا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن خان صاحب، ایم اشراق خان صاحب، پہلا میرا کویسچن یہ ہے، اکثر دوست پوچھتے ہیں ہم نے بچے کو بنانا ہے پائلٹ، اور پائلٹ بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ سر سے بھی پوچھیں گے کتنی ایجوکیشن چاہیے، کیا کیڈٹ کالج میں جانا چاہیے؟ کہا جاتا ہے بڑا ایکسپینسو ہے، عام طور پہ بچہ نہیں جا سکتا، کسی ٹاٹ اسکول کا بچہ نہیں جا سکتا، اس پہ بھی گائیڈ کیجیے۔ خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تو اپنی اسٹرالوجی، نیمرولوجی، پامسٹری نالج آف جفر کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور چہرہ دیکھ کے بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کون سی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، یہ اس کو کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے۔ اور چہرہ لائنوں سے اور سر چونکہ چیف انسٹرکٹر بھی ہیں، ٹرین کرتے ہیں پائلٹ کو، اس پہ بھی بتائیں گے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ میں ظاہر ہے انگلش میں جو الفابیٹس ہیں، نیمز کے جو الفابیٹس ہیں وہ 26 ہے، تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر 26 کو اگر میں 3 حصوں میں تقسیم کروں تو ظاہر ہے وہ کوئی 8-9 کا ایک سیٹ بن جائے گا۔ تو مجھے یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اور میرے سامنے یہ نام آ گیا، مثال آر آ گیا یا ٹی آ گیا یا کوئی ایس آ گیا، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اور اس کے پیرنٹس میرے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خان صاحب ہم اس کو کس فیلڈ میں ڈالیں۔ میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ نے بزنس مین بنانا ہے یا آپ نے اس بچے کو کوئی آفیسر بنانا ہے؟ تو ان زیادہ تر جو ہوتا ہے 50% پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو فورسز میں لائیں۔ پھر میں اس میں فورسز میں سے بھی انتخاب کرتا ہوں کہ اس بچے کو کون سی فورس میں جانا چاہیے۔ اب جو RTAS ہے، یہ بچے اگر ایئر فورس میں آ جائے، ایویشن میں بھی آ جائے، تو یہ بچے میں سمجھتا ہوں ٹاپ پہ اپنا نام بنائیں گے، کسی بھی ملک کے ہوں، کیونکہ بات یہ میرے ملک پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی، علم تو پوری دنیا کے لیے۔ تو یہ وہ فورس میں، ایئر فورس میں ہو، ایویشن میں ہو، یا یہ کمرشل فلائٹس ہوں، کچھ بھی پیسنجر فلائٹس، اس میں یہ نام بنائیں گے، وہ آگے جاتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ تو میں اس کے علاوہ زمینی فوج کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، کمانڈوز کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، لیڈ فورسز کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں۔ اس میں بھی جو ہے وہ پھر الفابیٹ بتاتے تو ووولز اچھے ہیں، ایم اچھا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ملک پاکستان میں تو 20 سے زیادہ ایجنسیز ہیں، تو اس میں بھی میں اتنا رکھتا ہوں مائنڈ کہ ایس والا، آر والا، ٹی والا، زیڈ والا، این والا، ایچ والے، یہ لوگ PNG والے، یہ ایجنسیز میں بڑے کارآمد ہوتے ہیں اور بڑے اپنے ملک کے لیے، یہ بکنے والے لوگ نہیں، بکتا تو خیر کوئی بھی نہیں، کوئی ہو جاتا ہے پیسوں میں آ جائے یہ وہ چیز، لیکن یہ بڑے دبنگ ہوتے ہیں۔ جی بالکل، جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو تجزیہ ہے بالکل صحیح ہے، لیکن میں تو کیونکہ رہا ہوں ہر جگہ چیف فلائنگ انسٹرکٹر، چیف پائلٹ، جو بچے آگے ہمارے پاس سویلین بچے ٹرین ہوتے ہیں، پہلے رسالپور میں ٹریننگ کی ہم نے 10-12 سال۔ مجھے ماشاءاللہ فخر ہے کہ میں نے افریقہ میں بھی جا کے 5 سال وہاں کے جو لوکل لوگ تھے نا، زمبابوے کے اور ساؤتھ افریقہ کے، جو کہ کبھی زندگی میں انہوں نے جہاز میں قدم نہیں رکھا تھا، ان کو بھی ٹرین کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹ تھے ایران عراق وار کے دوران، عراقی بھی تھے اور ایرانی بھی تھے، اور بڑے قریب تھے۔ ایران عراق میں وار ہو رہی تھی، ان کی اکیڈمیز بند تھی، ٹریننگ ہم کر رہے تھے نا۔ ابھی بھی عرب بہت آتے ہیں، ابھی بہت آتے ہیں سعودی عرب کے اسٹوڈنٹس۔ ملک ہے نا مشرق وسطیٰ کے، جس میں لبنان، ایون فلسطینی جو ہیں وہ آ کے ہمارے پاس فلائنگ کی ٹریننگ کرتے تھے، اور بیسیکلی وہ اڑتے تھے لبنان کی طرف سے۔ UAE کے اور شارجہ، قطر، سب جگہوں کے بچے ہمارے پاس آ کے ٹریننگ لیتے تھے۔ لیکن جو پاکستان کے بچوں میں جو بات ہے نا ٹریننگ کی، میں ابھی ایئر فورس کی بات نہیں کر رہا، میں کمرشل فلائنگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی میں چیف پائلٹ رہا ہوں، چیف انسٹرکٹر رہا ہوں 2 اکیڈمیز کے اندر۔ اور وہ جو بچے، ہمارے بچے جو ہے نا، جس طرح پاکستان اسکاش جیتتا ہے نا،
یا جس طرح پاکستان نے یہ جیولن تھرو جیتا ہے 198 ملکوں کے ہوتے ہوئے، تو وہ جو ہمارے بچوں میں چیز ہے نا، ہمارے چاہے وہ پنجابی ہوں، پٹھان بہت اچھے ماشاءاللہ پائلٹس ہوتے ہیں، یا بنگالیز جب تھے ہمارے 65 سے پہلے، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کا جو آئی کیو ہے ایون یورپین سے بہتر ہے فلائنگ میں. اسی لیے پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ پہلے 3 ایئر فورسز میں آتی ہے دنیا کی، اور جو ہمارے کمرشل ٹریننگ کے جو بچے آتے ہیں ہمارے پاس، اور زیادہ تر یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ ایئر فورس میں کسی وجہ سے سلیکٹ نہیں ہوئے. میڈیکل اسٹینڈرڈ ہائی ہے ایئر فورس کے. ایک بچہ اسے بیچارے نے چشمہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اب ایئر فورس تو اس کو نہیں لے گی، لیکن جب ہمارے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر ہمارا بتاتا ہے کہ کس طرح آپ کا چشمہ ریموو ہو. انیشلی ہمیں بچہ چاہیے بغیر چشمے کے، بعد میں بھی چشمہ لگ جائے. کوئی آدھے پائلٹ جو ہیں پی آئی اے میں اور باقی جو ایئر لائن میں وہ گلاسز لگاتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو 50 سال کے اوپر وہ سارے گلاسز لگاتے ہیں، اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے، آپ نے ہیلمٹ تھوڑی پہننا ہے کہ جو آپ کو ایک آبسٹرکٹ کرے گا. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پی پی ایل کرنا ہے، پرائیویٹ پائلٹ لائسنس جو 40 گھنٹے پہ ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے نے میٹرک کیا ہو، ٹھیک ہے. سی پی ایل کمرشل پائلٹ لائسنس، آپ نے فرسٹ آفیسر بننا ہے، کو پائلٹ بننا ہے ایئر لائن میں. بچے کا کیریئر شروع ہو رہا ہے، میٹرک اس نے پاس کر لی ہے، وہاں سے سر اب کیا ہے نیکسٹ؟ پورا کیریئر بنائیں بچے کو، پائلٹ بنانا. اکثر ہم دیکھتے ہیں بورڈ لگے ہوتے ہیں بچوں کو پائلٹ بنائیں، پرائیویٹ بڑے لگائے ہوتے ہیں، سلیکشن کے بعد میں جا کے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے. مطلب پرانے انسٹرکٹر پائلٹ ہوتے ہیں وہ بہت سارے بن جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے سب کو کیا ٹرین کرنا ہے، مطلب گراؤنڈ کے سبجیکٹ تو ان کو پتا ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بیسک اس سے شروع کروں گا، جیسے ہمارا ایئر فورس کا رسال پور اکیڈمی سے شروع ہوتے ہیں نا بچے، اس سے پہلے ان کی فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ فزیکل ٹریننگ کوئی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ضروری ہوتا ہے بچہ اسمارٹ ہو، ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ میڈیکلی